والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ حصہ ترجمہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اللہ کے حضور ان کا ثواب اور ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہے ان کے اوپر، ولا هم یحزنون اور نہ کوئی غم ہو اور نہ کوئی حزن غم ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لایا، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور کام کیے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے، ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ کوئی غم ہوگا۔ حصہ تفسیر۔ یہ آیت سمجھنے کے لائق ہے، اور اس آیت کو بظاہر دلیل بھی بنایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ اسے دلیل بناتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو صریحاً نبوت کے منکر ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو حدیث کے انکار کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کی مانتے ہیں اور قرآن کو مان کر چلتے ہیں، اور وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ حدیث نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بغیر نظام چل سکتا ہے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، کام دو کرنے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت کے روز پر ایمان لانا ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ نبوت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، لہذا نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ دلیل بناتے ہیں۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت سیاق و سباق کو چھوڑ کر کے دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ یہاں آلریڈی پیچھے تذکرہ چلا رہا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ان کے زمانے تک محدود آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے اپنے زمانے میں کیا کیا انعامات کیے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں جو یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس نے دو کام کیے ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہو، آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ہوں، تو وہ جنتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اپنے زمانے کے نبی پر ایمان، یہودیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے نبی پر ایمان لانا ضروری تھا، اور جس نے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لایا، ساتھ اللہ پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، نیک اعمال کی، وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بات وہ جب پورے زمانے پر اس کو فٹ کرتے ہیں تو وہاں خراب ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا پس منظر اور مابعد کیا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقط زمانے کے ساتھ محدود ہے۔ نمبر دو، دوسری بات، دوسرا جواب یہ مفسرین نے دیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ عام ہے،
کہ چاہے کوئی آدمی یہودی ہے، نصرانی ہے، کچھ بھی ہے، کسی کے لیے قید نہیں ہے، کوئی خاص تخصیص نہیں کی، بلکہ وہ کوئی بھی ہے، اس کا کام ہے فقط ایمان لانا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرنا. اور نیک اعمال اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ نبی کی نبوت پر ایمان نہ لائے، کیونکہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ اس کی نشاندہی نبی نے کرنی ہے، اس کی نشاندہی نبوت نے بتلانا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، اور اللہ نے نیک اعمال کون کون سے بتائے ہیں. جب تک نبی پر ایمان نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن نہیں ہے. اور اس زمانے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے. آپ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اور نیک اعمال کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. نیک اعمال وہی قابل قبول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کریں. نمبر 3، تیسری بات، حدیث کو چھوڑ دینا اور قرآن کو لے لینا، یہ بھی صریحاً غلط ہے، درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اگر خود سے سمجھنا شروع کر دیا جائے تو ہر آدمی اپنی پسند کی تشریح کرے گا. جو جس کو جس زاویے سے سمجھ آئے گا وہ اسی زاویے سے قرآن کو پسند کرے گا، اسی زاویے سے قرآن کی تشریح کرے گا، اس پر عمل کرے گا. حدیث بنیادی طور پر قرآن کی تفسیر ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کو آپ قوم کے لیے بیان کیجیے، آپ قوم کو کھول کے بتلائیے کہ اس میں ہے کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھول کر بیان کرتے ہیں، جو چیز بتلاتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. اور پھر حدیث بھی من جانب اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، وہ آپ علیہ السلام کا ذاتی کلام ہے، ایسا نہیں. اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ نبوت کی طرف سے بولتے ہیں، وہ وحی کی جانب سے بولتے ہیں. اللہ رب العالمین ان ہوا الا وحی یوحی، سورۃ النجم، وہ وہی گفتگو کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. بظاہر الفاظ نبوت کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مصداق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا بغیر حدیث کے یہ ایسے ہی ہے کہ، اور مثال عرض کر دوں سمجھنے کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے. عموماً احناف کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے، فقہ پر عمل کیوں کرتے ہیں. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فقہا نے قرآن و حدیث کو ہی جمع کر کے، اس سے مسائل کو جمع کر کے ایک جگہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے بتلا دیں، تو وہ بتائیں گے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور دلیل سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، یہ دلیل ہے اس کی. ہر فرض کے ساتھ دلیل بتاتے ہیں. کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دلائل آپ نے یاد فقہا کی کتابوں سے کیے ہیں، آپ نے خود سے نہیں نکالے. آپ نے کتاب پڑھ کر کے دیکھا کہ اس کے اندر دلیل بھی لکھی ہے، مسئلہ بھی لکھا ہے، آپ نے یاد کر لیا، آپ کو یاد ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کتاب لکھنے والے کو گالی دینا شروع کر دی کہ ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. قرآن و حدیث تب مکمل ہوتا ہے جب 4 باتوں پر ایمان لایا جائے، 4 باتوں کو مد نظر رکھا جائے. اصول دین بھی 4 ہیں، بنیادی دلائل بھی 4 ہیں. نمبر 1 وہ قرآن ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، تو قرآن میں دیکھیں گے کہ آیا قرآن میں اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اگر صریحاً موجود ہو، جیسے اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرو، صریحاً امر کا ایک حکم ہے. نماز فرض ہے، ہم قرآن سے دلیل اس کی لے لیتے ہیں. لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. نماز قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زور رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں ایسے پڑھنا ہے، فلاں میں ایسے پڑھنا ہے. اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قرآن دیکھنے کے ساتھ دوسری دلیل کیا آ گئی، حدیث. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ہیں. مثال عرض کر دوں، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہر بات قرآن و حدیث میں ہے، تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث میں نہیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر اکٹھا کلمہ موجود نہیں. ہم دلیل بناتے ہیں جی سورہ فتح کا آخر محمد الرسول اللہ آخری آیت ہے، وہاں پر محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے.
سورہ مزمل کے اندر بھی لا الہ الا اللہ آیا ہے، تو ہم دو جگہوں سے دو آیات کو توڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ قرآن میں موجود ہے، اس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. لیکن کوئی سرفراہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں آدھا سورہ فلق کو جوڑ لیتا ہوں، آدھا سورہ ناس کو جوڑ لیتا ہوں، وہ کلمہ ہے پہلا. کوئی دنیا کا کوئی آدمی اس کو قائل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ اپنی سوچ سے دو آیات کو جمع کر کے کلمہ بنا سکتے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی کوئی دو آیات کوئی دو جز پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ دوسرا پہلا کلمہ ہے. تو لہٰذا قرآن بنیاد اول ہے، پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل اس کی کیا ہے؟ حدیث ہے. حدیث میں دیکھیں گے تشریح کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ملیں گی، اگرچہ وہ حدیث میں موجود ہیں لیکن میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھدانی چھوٹی ہے، نہیں سمجھ آتی. پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس کے اوپر اتفاق ہوا ہے، اجماع کس کے اوپر ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ لوگ کس بات کے اوپر جمع ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیسے کیا ہے. پھر اجماع کو دیکھیں گے. بعض باتیں ایسی ہیں جو اجماع پہ بھی نہیں ملیں گی، وہ قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، اجماع میں بھی نہیں ہے. مثلا آج کے زمانے کی جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل سامنے، اس کا استعمال جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ کہیں قرآن میں سے اس کو نکالو، یہ تو قرآن میں نہیں نکلے گا. حدیث میں سے نکالو تب بھی نہیں نکلے گا. یہ آج کے زمانے کی پیداوار ہے، اجماع میں بھی نہیں ہے. پھر ہم قیاس میں دیکھیں گے کہ آیا اس کو جو پرانے احکام نازل ہوئے ہیں اس کے اوپر رکھ کر دیکھا جائے کہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے. تو چار چیزوں کو لیں گے تب پورا دین بنتا ہے، پورا اسلام بنتا ہے، وگرنہ ہوگا کیا؟ آپ کہیں گے قرآن و حدیث ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بات کا حل ہے، تو پھر آج کا زمانہ جتنا بھی ہے وہ اسلام سے سارا باہر نکلتا ہے. جتنی ایجادات ہیں، پنکھے کا استعمال جائز ہے، اے سی کا استعمال جائز ہے. نان سٹوریبل اشیاء، پہلے زمانے میں جو چیزیں سٹور ہوتی تھی ان کے اوپر زکوٰۃ کا ایک میکنزم موجود ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. روپے پیسے کے اوپر زکوٰۃ کیسی ہے، بھیڑ بکریوں کے اوپر زکوٰۃ کیسی ہے. لیکن اب جو چیزیں آ گئی ہیں، بجلی ہے، اسٹور نہیں ہو سکتی، نان سٹوریبل ہے. ہوائیں ہیں، گیسز ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ کون سی حدیث پڑھی جائے گی، کون سی قرآن کی آیت پڑھی جائے گی؟ دلیل اس کے لیے دلیل نہیں ملے گی. اس کے لیے دلیل آپ کو قیاس کے اجماع میں سے لینی پڑے گی. دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، انہوں نے کیسے کیا ہے، ان کا فعل کیسا تھا. تو لہذا قرآن یہ اول ہے، بنیاد ہے. پھر حدیث قرآن کی تشریح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی نئی قرآن کے مخالف کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے مخالف ہے، وہ تشریح ہے قرآن کی. پھر صحابہ کے جو فعل ہے، صحابہ کے جو قول ہیں، وہ حدیث کے مخالف نہیں ہے، وہ حدیث کی ہی تشریح ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یا علماء امت نے کوئی کام کیا ہو تو وہ حدیث کے یا قرآن کے مخالف ہو، ایسا نہیں. وہ قرآن و حدیث میں سے ہی اس کام کو دیکھ کر کے کرتے ہیں. پھر بعض باتیں ایسی ہیں جو ان کے زمانے کی نہیں تھیں، ان کے زمانے میں، جیسے آج کی ایجادات ہیں جتنی بھی، یہ اب نہ فقہا کے زمانے کی ہیں، نہ صحابہ کے زمانے کی ہیں، نہ تابعین کے زمانے. اس کے لیے کہاں سے دلیل لائیں گے؟ تو مثال ایک اور عرض کرتا ہوں جو سمجھ آنے والی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے، پوچھتا ہے جائز ہے نہ جائز ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. سگریٹ کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. جو ایجاد سن 1872 یا 73 کے اندر بیڑی کی ایجاد ہوئی اور یہ پینا شروع کیا لوگوں نے، تو صحابہ کے زمانے میں کیسے ملے گا؟ پھر ہم اس کو شراب کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک نشے والی چیز، تمباکو بھی چونکہ نشہ دیتا ہے، شراب بھی نشہ دیتی ہے. قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، نجس ہے، لہذا شراب حرام ہے. ہم نے دیکھا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے اس کی، اس کے حرام کرنے کی اللہ نے کیوں حرام کیا ہے شراب کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ ہے. جب کوئی آدمی اس کو پی لیتا ہے اس کا دماغی توازن برقرار نہیں رہتا، اس کا ذہن اپنی جگہ میں برقرار نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا تمباکو کے اندر، سگریٹ کے اندر بھی وہ علت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ جب دیکھا تو سگریٹ کے اندر وہ علت نہیں ہے، لہٰذا علماء نے کہا کہ سگریٹ پینا مضر صحت ضرور ہے لیکن شراب کی طرح حرام نہیں، کیونکہ یہ اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دین اسلام چار چیزوں کا نام ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. جب یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو پورے کا پورا دین اور پورے کے پورے زمانے کے مسائل ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے. کوئی آدمی اس طرح کی آیات کو اٹھا کر کے دلیل بننا شروع کر دے کہ دیکھیں جی اس میں تو نبوت کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اب سیدھا سا دماغ کام کرتا ہو تو یہ میں پوچھ لے گا اس سے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ کون ہے؟ وہ لازمی بات ہے کسی نبی نے ہی بتایا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اللہ ہے، میں نے مان لیا. اب اس زمانے میں نیک عمل کون کون سے ہیں اور کون کون سے نہیں ہیں، یہ کون بتلائے گا؟ تو یہ وہی بات ہے کہ کسی کی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ کر یاد کر لینا اور بعد میں کہنا کہ اس آدمی نے غلط کیا تھا، کہ اس نے وضو کے فرائض ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، نماز کے فرائض ایک جگہ جمع کر دیے، یہ اس کی غلطی ہے. تمام اس زمانے میں جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اہل حدیث علماء، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کے مدارس میں دیکھا جائے تو وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو احناف کی لکھی ہوئی ہیں. تو پوچھا جائے کہ یہ کتابیں کیوں پڑھاتے ہو یار، تمہارے نزدیک تو یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہی نہیں ہیں، تو تمہارے مدارس میں کتابیں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ انہیں کتابوں کو پڑھ کر انہیں کو گالی دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کو تبھی سمجھا جائے گا، تبھی پڑھا جائے گا جب یہ پتہ چلا جائے گا کہ کتاب کس پر نازل ہوئی ہے، یہ جس کے اوپر نازل ہوئی ہے اس نے اس کی تشریح کیا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو سمجھنے کی توفیق. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کے اوپر صادق نہیں آتی کہ آج کے زمانے کے یہودی نصرانی، اچھا صابی کس کو کہتے ہیں، اس میں ایک لفظ آیا صابین، یہ پہلے سمجھ لیں. صابی کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں. کسی نے لکھا کہ یہ ستارہ پرست تھے، پرستش کرنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے. کسی نے لکھا کہ یہ سورج کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کے مذہب کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنو، یہ مذہب خدائی مذہب ہے، والذین ہادو، یہودی، یہ بھی خدائی مذہب ہے، یعنی کہ مذہب ہے آسمان سے نازل ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا مذہب ہے تورات. پھر اس کے بعد والنصارہ، یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ، اگرچہ اس میں تبدیلیاں کی گئی لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد. ایسے ہی صابی کوئی فرقہ تھا جس کے عقائد اور نظریات کیا تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں صحیح معلوم. ہاں مفسرین نے اتنا ضرور لکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، لیکن صحیح بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا صحیح مراد اور معنی کیا ہے. فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہو وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، سنت پر ایمان لے، تو اس کا داخلہ فلاحم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے اور ٹھکانہ اس کا جنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک.